اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی سمیت اہل ایمان میں سے جو مریضان، محبان، موحدین اور محبان بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کی سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت و عافیت کی التماس، اور میرے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت جنوں ان میں سے جو موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے، ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ پیغام القرآن سیریز کا میرا خیال ہے کہ 32واں درس لیے آپ کی خدمت میں طالب علم سبق سنانے کے لیے حاضر۔ یوم عاشور 9 محرم 10 محرم کی وجہ سے ہمیں یہ 2 دن اور پھر 1 دن خاکسار کی کچھ ناسازی طبیعت کی وجہ سے، تو یہ 3-4 دن کا پیغام القرآن میں وہ گیپ آ گیا، جس کے لیے معذرت خواہ ہے۔ آج کل ویسے بھی یہاں پہ جو اس کا گرمی کا عالم ہے جی، وہ شاید تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو رہا ہو، حالانکہ یہ صبح کا فجر شریف کے قریب کا ٹائم ہے، تو بہرحال تو یہ تھوڑی سی وجوہات بسا اوقات بن جاتی ہیں۔ آج ہم نے سورہ مبارکہ البقرہ کی جو ہے 148 نمبر سے لے کے 152 نمبر آیت تک ان 5 آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور آیات کو پیش کرنے کے بعد حسب سابق مختصر سادہ فہم عام انداز میں تشریح اور تفسیر۔ تو چلتے ہیں جی، آغاز کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے اپنے سبق کا۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 148، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک جہت، ایک سمت مقرر ہے کہ وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، سو تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب اور مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں سے آپ نکلیں تو آپ اپنا چہرہ پھیر لیں نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ شریف کی طرف، اور بے شک یقیناً وہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ہرگز بے خبر نہیں اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا چہرہ پھیر لیں نماز میں مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تم پھیر لو نماز میں اپنے چہرے کو اسی کعبہ کی سمت کی طرف، تاکہ نہ ہو تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بے انصافی کی ان میں سے، تو تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنا انعام پورا کروں، اور اس لیے بھی ڈرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھیجا تم میں سے ہی ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات پڑھتا ہے تمہارے سامنے،
تمہیں پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھلاتا ہے جو اس سے قبل تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُركُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُركُمْ، سو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا، میری ذات کا شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری سے بچتے رہو، اور میری ناشکری نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا. تو یہ بھی الحمدللہ ہم نے 152 نمبر آیت تک آیات شریف جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. اب حسب سابق جو ہے ان کا مختصر عام فہم سادہ زبان میں ان کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو کچھ نوٹس کی صورت میں ہم نے کیا ہوتا ہے جی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے آیا مبارکہ 148 جس میں کہا گیا کہ ہر کسی کے لیے ایک سمت مقرر ہے، ایک جہد مقرر ہے جس کی طرف وہ عبادت کے وقت رخ کرتا ہے. اس آیا مجیدہ میں اللہ رب العزت نے اہل یہود کی ہٹ درمی اور کٹ حجتی کو پھر بیان فرمایا، یعنی ان کی ضد، انا پرستی، ہٹ درمی، اس کی بابت اس آیا مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اچھا، جو لفظ آیا اس آیا مبارکہ میں وجہاتن کے، اس کے دو معنی ہیں. ایک وہ جس کی طرف، یعنی ایک وہ سمت، وہ رخ جس کی طرف آپ متوجہ ہوں یا رخ کریں، اور دوسرے طور طریقے کو بھی وجہاتن کہا گیا ہے، طور طریقے، ثقافت، رسم و رواج. یعنی ہر ایک فرقہ، ہر ایک گروہ، ہر ایک مسلک، قوم اپنی راہ و روش جس پر وہ کاربند ہے وہ مقرر کیے ہوئے ہے، یعنی ان کے لیے ایک مقرر ہے سمت. اب اس کو یوں بھی دیکھ لیجئے کہ جو بھی انبیاء آئے اور جو مختلف اوقات میں زمانوں کے حساب سے وہ شریعت لائے، احکام شریعت لائے، تو وہ ہر ایک، چونکہ دیکھیں جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ اپنی اولاد کی جب تعلیم و تربیت کرو جی تو وہ ذرا ان کے دور کے مطابق کرو. مفہوم پیش کر رہا ہوں، اپنے دور کے مطابق نہیں. زمانہ گزر چکا ہے، کچھ رسم و رواج بدل چکے ہیں، کچھ معاملات بدل چکے ہیں، کچھ فہم بدل چکے ہیں. تو تربیت کی بنیاد وہی ہو کہ ان کو بنانا تابع دار ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، شریعت کا، قرآن کا، اور آل محمد علیہ السلام، اولیاء اوصیاء کا، یعنی رائے صراط مستقیم پر چلنا. لیکن جو طور طریقہ تم نے سٹائل اپنانا ہے نا ان کی تربیت کا، وہ ذرا ان کے حساب سے، ان کے زمانے کے مطابق. اچھا جی، اب اسی آیہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے سورہ مبارک بنی اسرائیل کی 84 نمبر آیت کی طرف آپ کو جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے گا. یعنی اس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ کلو یعملو علی شاکلات فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. ہر شخص اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، پس تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل میں ہدایت کے راستے پر کون ہے، یا اصل میں جو طریقہ سب نے اپنایا ان میں سے ہدایت والا طریقہ کس کا ہے، یہ تمہارا رب ہی جانتا ہے. اچھا جی، اب اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں جہاں ذکر ہوا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں بھی نکلے نماز میں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کریں. اس آیہ مجیدہ میں تحویل قبلہ کو ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا، اس کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک برحق فیصلہ قرار دے دیا گیا. نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف طور پر بتا دیا گیا کہ جہاں بھی جائیں نماز روح با کعبہ یعنی مسجد الحرام بیت اللہ شریف کی طرف کر کے ادا کرنا ہوگی. یہاں پر اس امر کی بھی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ یہ عہد اسلام کا ایک مشکل امر تھا. اس کی جامعیت کو بتا دیا کہ قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ فقط اہل مدینہ ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے مسلمان نماز کے وقت اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کر لیا کریں. اچھا جی، اسی طرح پھر اس سے اگلی آیہ مبارکہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جس میں کہا گیا یہی اسی بات کو دہرایا گیا
تحویل کعبہ کا بار بار تذکرہ اور تکرار مسئلہ کی اہمیت کے پیش نظر ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ کافی آیات سے یہ اس کا ذکر ہوتا آ رہا ہے تحویل کعبہ کا، تاکہ کسی کو شک و تردید کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یاد رہے کہ قرآن میں کسی جگہ بے جا تکرار نہیں، بلا وجہ تکرار نہیں، تکرار ہے تو اس کے پس منظر جاننا پڑے گا۔ اچھا، بلکہ اس تکرار میں خدا کی حکمتیں، نئے مفہوم کی نشاندہی اور نئے نکات شامل ہوتے ہیں، اور یہاں بھی ہر تکرار میں ایک نیا مفہوم، نیا مطلب اور نیا حکم بیان ہوا۔ چنانچہ کبھی تحویل کعبہ کی حکمت و فلسفہ کو بیان کیا گیا، کبھی تحویل کعبہ میں اہل کتاب کی ضد، ہٹ درمی، بے بنیاد اعتراضات کی نشاندہی کی گئی اور ان کا شافی و کافی جواب دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ کبھی تحویل کعبہ میں اہل یہود کے اعتراضات کا جائزہ لیا گیا اور ان کو بیان کیا گیا، اور پھر بیان کرنے کے بعد دندان شکن جواب دیا گیا۔ کبھی تحویل کعبہ کی جامعیت اور افاقیت کو بیان کیا گیا، اور اس آیہ مجیدہ میں بھی اہل یہود کے طعنے کا جواب ہے کہ اگر مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو باقی طور و توار، رسم و رواج اور ثقافت میں ہماری پیروی کیوں نہیں، ہمارے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوتے، الگ راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں، جبکہ قبلہ وہی ہے جو ہمارا ہے، تو نماز ادھر ہی منہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی تانے دیتے تھے۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء یہودیت اور نصرانیت کو نہیں مانتے تو ہمارا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ حالانکہ ان کے علماء کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ حضرت جو ہیں وہ مسلل قبلتین یعنی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ بہرحال تحویل کعبہ کے واضح اور صریح حکم کے بعد مسلمانوں کے پاس حجت اور دلیل آ گئی، اور یہ پھر سارا تکرار کرنے کا جو پس منظر ہے اس سے آپ کو تھوڑا سا آگاہی ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ جس میں کہا گیا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے تم میں سے اللہ پاک نے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں ان کو بھیجا تاکہ وہ ہماری آیات تم کو پڑھ کے سنائیں، تمہارے نفوس کا تزکیہ کریں، تمہیں پاکی ناپاکی کے معاملات بتائیں، سمجھائیں اور تمہیں بتائیں۔ یعنی یہ آیت قرآن نہیں ہے، یہ میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے نبی اکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کہ صرف محافل نہیں، ظاہری زندگی نہیں، بیٹھ کے ڈیرے داریوں میں نہیں، دفاتر میں نہیں، کاروبار میں نہیں، بازار میں نہیں، بلکہ تنہائیوں میں بھی اپنے نفس کو پاک رکھنا ہے۔ اور وہ کیسے رکھنا ہے؟ آؤ پھر وہ میرا نبی تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے نفوس کا جو تزکیہ کرتا ہے، تمہیں آیات پڑھ کے سناتا ہے، تمہیں صرف کتاب کی نہیں، کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یہ کبھی غور کیجئے گا قرآن مجید میں جہاں اس بات کا ذکر آیا نا کہ اللہ نے تم میں سے رسول بھیجے جو تمہیں آیات پڑھ کے سناتے ہیں، کتاب اور حکمت باقاعدہ لفظ استعمال ہوگا، مفہوم کے طور پہ نہیں کہ جی ظاہر ہے کتاب میں حکمت والی نہیں، وہ الگ سے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھاتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور ان چیزوں کو بتاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں ہمیں وہ چیزیں بتائیں جو ہمارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے، تو ان کے بارے میں پھر تھوڑا سا بات کرتے ہوئے میں ہمیں اس چیز کا کہ اس چیز کی تو خود اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بتانے والا ہے، نبی کو اللہ سکھانے والا، علم لدنی کے مالک ہیں خاتم الانبیاء، براہ راست اپنے رب سے علم لینے والی، حاصل کرنے والی ذات ہے۔ رب نے دیا کتنا، انہوں نے لیا کتنا، اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے۔ ہمیں یہاں پہ اپنے مسئلے کی بنیادوں کے اوپر تو ہم جو نہیں جانتے تھے، ہمارے باؤ اجداد نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمہیں وہ بتانے آیا ہے یا تمہیں وہ چیز بتائے جو تم نہیں جانتے تھے، اور وہ چیز ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی حبیب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا ہے، اور وہ ہماری پھر تعلیم و تربیت کے لیے، کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے ہمیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں، اور پھر ایسی سکھاتے ہیں کہ مسئلے کی اختلافات، عقائد کے وہ ذرا فقہی اختلافات وہ ایک منٹ سائڈ پہ رکھ دیں، تو بنیادیں دیکھیں، یہودیوں نے تو اپنی، نصرانیوں نے بنیادیں لا دی، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی تو وہ تعلیمات تھی ہی نہیں جو ان بدبختوں نے بعد میں وہ کر لی۔ تو ہمارے آقا کریم کا جہاں ایک معجزہ قرآن ہے، الحمدللہ وہاں یہ بھی معجزہ ہے کہ جو بنیادیں وہ بتا کے گئے، کسی فرقے کی ضرورت نہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی کر دے، جو بنیاد ہے، جو انہوں نے سکھایا کہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ بنیاد، میں آخری نبی ہوں، الحمدللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی جو ہے قادیانی دجال ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی فارم میں کسی نبی کا وہ کرے، دار اسلام سے باہر، مرتد ملاؤن۔ تو جو بنیادیں ہمارے آقا کریم 14 صدیہ پہلے، آج مولدین کی جو ماں ہے، والدہ شریفہ ہے مولدین کی، یعنی سائنس،
آج وہ بھی وہاں پہ مہر تصدیق ثبت کرتی ہے, کسی جگہ جواب دے جاتی ہے کہ پاجی میں ہلے بہت پیچھے جے, یہ 1400 سال پہلے جڑی شخصیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دا سونا جو تانوں دس گیا جے, ہلے میرا علم ہلے اندے تو بھی بہت پیچھے جے, 14 صدیاں شاید منوں اور لگ جائیں. اور بدبختو کبھی بھی سائنس کا تقابل سنت نبوی اللہ کے کلام سے نہ کیا کرو. تمہاری ماں مولدین کو مخاطب ہوں, لائنوں کو, ہم علی کے منکر کو لائن کہیں, نبی کے منکر کو لائن کہیں, تو اللہ تعالیٰ کا تمسخر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اڑانے والوں کو ہم جناب کبھی ان کے سلام کا بھی جواب دیتے ہیں. بڑے بوڈ کاسٹر میں نے دیکھے, انہوں نے سوال وہ سلام او دیکھو کٹے بشرم جے, اور ویسے قبال ہر طرف سے جو گلا ہوا تربوز ہوتا ہے اس کی شکل والا بندہ, حالانکہ شکلوں کی بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس بندے نے رب العزت اور نبی اکرم کے بارے میں وہ گستاخی کر دی. اور دکھ کیوں زیادہ ہے کہ یہ بدبخت ایک مسلمان گرانے سے. تو اس لیے ہمیں درس اخلاق بعد میں سکھائیے گا, پہلے ہماری تڑپ دیکھیے گا کہ جو اس گستاخیاں میں تو وہ دہرا بھی نہیں سکتا. یعنی سوال کے انداز میں جو مسلمانوں کے آگے سوال رکھتا ہے نا, ان سوالوں میں ایسی ایسی گستاخیاں کر جاتا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اللہ تعالیٰ اگر نصیب میں ہے تو ہدایت دے, ورنہ ان کا کھانا خراب کرے دنیا اور آخرت. اچھا, تلاوت کا لفظ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے, تلو سے ماخوذ ہے, اور جس کا جو مفہوم ہے سادہ وہ یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا. تلاوت اور قرات میں فرق ہے. تلاوت پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم اور مطالب پر عمل کرنے کا بھی وہ ہے, اور قرات جو ہے وہ ظاہری آیات شریف کی تلاوت کرنا ہے. تو اب یہ چیز بھی ثابت ہو گئی, یہاں پہ یتلو کا جو لفظ آیا نا میرے محترم ناظرین و سامعین, قرات کا لفظ نہیں آیا. وہ اسی لیے آیا کہ وہ صرف آیات میرے نبی نے تو وہ تو نمونہ عمل ہے ہمارے لیے, آئیڈیل, بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. تو تمہارا بھی یہ فرض ہے کہ جو سنو وہ سیکھو, اور سیکھو گے کیسے؟ عمل کے بغیر نہیں سیکھ سکتے. تزکیہ کا مطلب نمود و نمائش, ظاہر باطن ایک رکھنا, جیسے میں نے عرض کی. اور اس بابت پھر ایک تبرکن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان علی شان سنتے جائیں کہ مومن وہ نہیں, مفہوم پیش کر, مومن وہ نہیں جس کی محفلیں پاک, مومن وہ ہے جس کی تنہائیاں پاک. ظاہر باطن ایک کرنے کا جو آسان, آپ کو اگر میں طالب علم جرت کروں اپنے جیسے طالب علموں کو سمجھانے کے لیے, تو آسان یہ ہے کہ ظاہر اور باطن ایک رکھنا, یہ تزکیہ نفس کی پہلی کلاس. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے سایہ مجیدہ میں خداوند عالم کی ذات نے امت مرحومہ پر تمام حجت اور عظیم احسان کا ذکر فرمایا, اور واضح فرمایا کہ یاد رکھنا ہم نے تمہیں فقط تحویل کعبہ کی نعمت سے سرفراز نہیں کیا, بلکہ تمہیں کئی نعمتیں عطا کی, جن میں عظیم ترین نعمت اور احسان الہی, سب سے بڑی نعمت اپنی توحید پر ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارے ماں باپ, آل اولاد اور ہماری ذاتیں آپ کے نالین پر قربان, وہ عطا فرمائی, وہ احسان جو ہم پہ, جو وہ نعمت آئی نا. جیسا کہ ایک مقام پر اس مطلب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا, سورہ آل عمران کی آیت میں اس کا ذکر ہوا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً خدا نے صاحبان ایمان پر احسان کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنا کر اور ہمارا آقا اور سردار بنا کر, یقیناً خداوند عالم نے ہم پر گناہ گاروں پر احسان کیا. کیا؟ انہی کے درمیان میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے, انہیں پاکیزہ بناتا ہے, انہیں کتاب اور حکمت کی, پھر کتاب کے ساتھ حکمت, پھر کتاب کے ساتھ حکمت, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس سے پہلے تم اندھیر گمراہیوں میں گرے ہوئے تھے, ہلاکتوں میں گرے ہوئے تھے. تو سرکار کی بعثت احسان پروردگار اور دعائے ابراہیم کا صلہ, قبولیت. یاد کیجیے وہ دعا, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. بار الہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے, انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے,
نفوس کا تزکیہ کریں ان کا، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اور سرکار ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آگے بھی آپ کو بتایا تھا، من لیاز الفقی کی 4 جلد میں فرمان علی شان درج ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد ابراہیم کی دعا۔ تو بہرحال آپ کی 4 اہم مقاصد بیان کیے بعثت کے، آیات الہی کی تلاوت، تزکیہ کا نفوس کا تزکیہ، تعلیم اور کتاب کی حکمت، اور جناب یہ جو وہ چیزیں ہمیں بتانا، گمراہیوں سے نکالنا ان چیزوں کے ذریعے جو ہم پہلے نہیں جانتے۔ آخری آیت جو آج کی تھی اس میں فذکرونی اذکرکم، کہ میرا شکر ادا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر بجا لاؤ، اور آگے کہا گیا ولا تکفرون، ناشکری اور کفران نعمت نہیں۔ اچھا جی، اب فکر و نظر جو ہے یا ذکر کے معنی اور مفاہیم میں یہاں پہ بھی تھوڑا سا مفسرین نے باقی وہ ذکر کیا، کئیوں نے کوئی ذکر لے لیا، کئیوں نے کوئی لے لیا۔ بہرحال سورہ مبارکہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، یہاں سے مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کتاب اربعین میں ہمارے ہاں بھی یہ روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مذکورہ آیہ مجیدہ میں ذکر سے مراد فکر ہے۔ چنانچہ آیہ مجیدہ کا معنی یہ ہوگا کہ نماز کو میری یاد کی خاطر قائم کرو، یعنی نماز تمہارے اندر میری یاد کا جذبہ اور شمع جلائے، جذبہ پیدا کرے اور شمع جلائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو بھی ذکر کہا گیا، اس کے پڑھنے کو بھی، چنانچہ سورہ مبارکہ حجر میں شاید یہ آیہ مبارکہ ہے وہی والی، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تبرکن فرمان علی شان سنتے جائیں کہ جب فتنوں کی گٹائیں چھا جائیں اور حق اور حقانیت کا پتہ نہ چل سکے، اب یہاں پہ رک جائیے گا جو قرآن کو کافی کہنے کے اوپر وہ کسی بزرگ اہل سنت کے ایک بزرگ کا، جن کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، چونکہ اتباع کریں نہ کریں احترام بہرحال ہمیں امیر المومنین نے اپنے مخالفین کا بھی سکھایا ہے، تو بے احترامی نہیں، تکفیری نہیں۔ تو بہرحال وہ یہاں پہ آج ہم مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم کہیں نا کہ یار معیار قرآن ہے، تو وہ غالی اور ملنگیوں کے ٹریننگ یافتہ، ان کے صحبت یافتہ اور ان کا جھوٹا کھانے والے وہ کہیں گے جی وہی پارٹی جے او قرآن کافی والی، یہ وہ پارٹی جے، اچھا چلو جی اسی تو وہ پارٹی ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت دی کہ ہماری جو حدیث، جو بات ہم سے منسوب، کوئی دعا، کوئی رسم، کوئی معاملہ تم تک پہنچے کتاب اللہ پر پیش ہو، مطابق کتاب اللہ ہے تو لے لو ورنہ چھوڑ دو، وہ نہیں دیکھنا، وہ دیکھ لینا اوے وہ پارٹی جی یہ وہ پارٹی ہے جی، کتاب اللہ کافی ہے جی۔ اچھا اب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فتنوں کی گٹائیں چھا جائیں اور حق و حقانیت کا پتہ نہ چل سکے تو قرآن کے دامن کو پکڑنا تم پر فرض۔ آ جاؤ، کیونکہ قرآن ایسا شافع ہے جس کی شفاعت بہرحال قبول ہوگی۔ بہرحال جو ہے وہ بہرحال جو ہم روانی میں فلو میں کہتے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے، بہرحال کا مطلب ہے باہر حال، ہر حال میں، اس کا یہ لفظی مطلب ہے باہر حال، کہ ہر حال میں اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سن لو، نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اور ایسا شکایت کرنے والا ہے جس کی شکایت کو بھی فوراً قبول کیا جائے گا۔ ہاں جی، جو قرآن کو اپنا رہبر امام قرار دے گا۔ اب میں نے ایک ویڈیو بنائی آج سے 2 سال پہلے، میرا 13واں امام، اور ہے قرآن میرا امام ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کہنے پہ میں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اللہ کا ایک جاننا ماننا، جی دین اسلام قبول کیا، یعنی میرے سے مراد ہم نے، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ قرآن تیرا امام اور رہبر ہے، اس کو اپنا امام اور رہبر بنا۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے بعد جو معیار حق ہے ہمارے لیے، جن سے ہم دین لیتے ہیں آل محمد سے، وہ ابھی 11 امام آنے ہیں، ابھی وہ پہلے امام ہے، وہ میرا پہلا امام مجھے یہ نہیں کہہ رہا، وہ مجھے یہ فرما رہا ہے کئی خطبات میں، نبی کے بعد علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو اپنا رہبر اور پیشوا بنا، کبھی خطا نہیں کھائے گا۔
میرے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سرکار فرما رہے ہیں جس نے قرآن کے علاوہ کہیں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، ٹرائی کی اور ناکام ہوا، اور خود امام ہے۔ ادھر آپ کہیں کہ قرآن میرا 13واں امام، یا قرآن کو میں امام بناتا ہوں، خاص کر اس غیبت کبریٰ کے دور میں جہاں میں بنفس نفیس نہ جا سکتا ہوں، نہ یہ میرا امام ہے، اور یہ کتاب اللہ والی پارٹی، معاذ اللہ۔ اندازہ کرو تسی انہاں دے چاکے کتنے کھلے ہوئے، حوصلے کتنے بڑے ہوئے۔ تو اب یہ آپ سن لیں۔ اچھا آگے آ جاؤ، امام زین العابدین علیہ السلام سے رجوع کرتے ہیں تو برکن یہ بھی سنتے جائیں۔ اب یہ بھی امام ہے، چوتھے امام ہے۔ اب کیا کریں، ہنسے نہ تو پھر ان غالیوں کی عقلوں پہ ماتم نہ کریں تو کیا کریں۔ نبی اکرم معصومین کے پہلے معصوم، گلدستہ معصومیت کا پہلا گل، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہاں سے کام شروع ہوا قرآن کے امام اور رہبر بنانے کا۔ کام سے مراد ہے کہ وہاں سے یہ تربیت شروع ہوئی ہماری۔ مولا علی کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اب امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ لو ماتا من بین المشرق والمغربی، لو ماتا من بین المشرق والمغربی، اگر مشرق اور مغرب کے درمیان رہنے والا ہر فرد مر جائے، لمستو حشت بعد ان یکون القرآن معی وکانا اذا کرا مالک یوم الدین یکررها حتی کدانا یاموت۔ اگر مشرق اور مغرب کے درمیان رہنے والا ہر فرد مر جائے اور قرآن اللہ کا میرے پاس ہو تو مجھے کسی چیز سے وحشت اور خوف نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، پھر آگے روایت میں ایک حصہ سنتے جائیں، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب آپ مالک یوم الدین روز جزا کے مالک کی قرات کرتے تو اسے پھر بار بار دہراتے اور آنسو بہاتے، بار بار دہراتے اور آنسو بہاتے۔ یکررها حتی کدان یموت، اس موقع پر ایسا معلوم ہوتا تھا جو امام کو اس وقت دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ کی روح مبارک کسی حالت میں پرواز کر جائے۔ یہ تمہارے امام، یہ میرے امام، اور غالی اور ملنگو او تسی کہ قرآن کی گل کرو تو جی وہی پارٹی آ گئی جی، کتاب کافی علی کا پارٹی آ گئی۔ ایسی شیعت سے میں کہتا ہوں کہ دور سے سلام کرنا بھی نہیں بنتا۔ یہ شیعت نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعت یہ ہے یہ، لیکن یہ جو غالی اور ملنگیوں والی شیعت ہے، نہیں جی قرآن کافی نہیں ہے، روایت لے کے آؤ۔ یعنی آیات قرآن کو روایت پر تولیں گے، اور حکم کیا تھا کہ روایات میں چکو تھے قرآن تے تولو۔ ایسی شیعت نو دوروں میں سلام بھی نہیں کرتا، جاؤ لے جو سنبھو فتویٰ جو مرضی لاؤ۔ مجھے سننے والوں، مجھے ٹپیکل ملنگی شیعہ سمجھ کے سنتے ہو کہ میں قرآن پیچھے سے کھیل دوں گا روایات کے چکر میں، تو چھوڑ جاؤ، 0 سبسکرائب کر دو، با خدا قسم خدا چھوڑ جاؤ۔ جس کو اپنے نبی کی بات پہ اعتبار نہیں، علی کی بات پہ اعتبار نہیں، زین العابدین کی بات پہ اعتبار نہیں، امام جعفر الصادق کی بات پہ اعتبار نہیں علیہ السلام، وہ اپنی شیعت نہیں، اپنے پہلے ایمان کا اور انسان ہونے کا معائنہ کرے، وہ ٹیسٹ کرائے، ڈی این اے ٹیسٹ شیعت دا، پھر ساڈے نال گل کرے۔ قرآن کافی کہنے کے تانے مارنے والوں کی کیا علمی اوقات ہے کہ وہ ہم سے آگے ہماری شیعت کا وہ پوچھیں؟ ہمیں واقعی قرآن کافی ہے۔ اس لیے قرآن کافی ہے کہ میرے ائمہ نے مجھے کہا ہے کہ میری بات بھی تم تک پہنچے گی، ہماری بات بھی، اے قرآن نے تصدیق کرنی ہو تو پنانے ورنہ چھٹ دے۔ اور ایک روایت میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اٹھا کے دیوار پہ مار۔ تو بتائیے پھر قرآن کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب بنفس نفیس موجود ہیں یہ ہستیاں زندگی میں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن کو معیار کب بنایا؟ جب پتا تھا کہ میں چھٹا امام ہوں، میرے بعد 6 امام اور آنے۔ یہ نہیں کہا کہ جو بات ہماری تم تک پہنچے چکو دے وقت دے امام کو جاؤ بنفس نفیس تصدیق کراؤ، نہیں، قرآن کی طرف جاؤ، کیونکہ پتا تھا کہ کچھ بدبخت غالی ایسے بھی ہوں گے جو سن کے کچھ آئیں گے پھیلا کچھ دیں، سن کے کچھ آئیں گے پھیلا کچھ دیں گے، سن کے کچھ آئیں گے پھیلا کچھ دیں گے۔ اس لیے کہا کتاب اللہ پر پیش کرو۔ لو محترم ناظرین و سامعین، ذرا وقت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتے ہیں جی، موضوع ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوران گفتگو، دوران درس خاکسار سے کسی کی دل آزاری چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہو گئی ہو، 7 کو زیر زبر پیش کا فرق آ گیا ہو، غلطی کھا گیا ہوں میں، تو میں اپنے رب سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ دیکھنے والوں سے بھی درگزر کرنے کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سنانے اور اس کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔